السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اگاڑا نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے سیاسی دنگل۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پچھلے دنوں جو پنجاب اسمبلی میں کھلواڑ کھیلا گیا اس کے بارے میں۔ ناظرین، پرویز الہی کو واضح اکثریت کے ساتھ 186 ووٹ ملے اور حمزہ شہباز کو 176 ووٹ ملے، لیکن کسی سازش کے تحت اور ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی ہے ہمارے پاکستان میں، 10 ووٹ جو تھے وہ مسترد کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور راتوں رات حلف اٹھا کر کابینہ بھی بنا دی گئی۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان نے ٹوٹلی اس الیکشن کو مسترد کر دیا اور سپریم کورٹ کے دروازہ جا کے کھٹکھٹایا اور وہاں جا کے اپنی اپلیکیشن دائر کی۔ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ اختیار کیا، 3 رکنی بینچ بنا کر فیصلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا، پرویز الہی کے حق میں کر دیا۔ پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا گیا۔ یہ تو رودات تھی کل کے دن کی، جو ساری صورتحال آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ ناظرین، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو یہ جو 1.5 درجن پارٹیاں ہیں انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، یعنی کہ عدالت کی اس کارروائی کو مسترد کر دیا، اور ان 3 رکنی بینچز، ان 3 رکنی ججز کے فیصلے کو مسترد کیا۔ یہ وہی 3 رکنی بینچ ہے، یہ وہی 3 جج ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا تھا۔ تب یہ جج صاحبان اور یہ عدالت اور عدالت کا فیصلہ ان پارٹیوں کے لیے بڑا ہی قابل قبول تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ انہی ججز کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پی ٹی آئی نے جب یہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لیا تو اس کے بدلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بن گئے اور حمزہ شہباز کو معزول کر دیا گیا، اور حمزہ شہباز کی بنائی ہوئی کابینہ کو بھی معزول کر دیا۔ اور اب پنجاب میں واضح تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو قانون سازی ہوگی وہ آئین کے تحت ہوگی، وہ پاکستان کے آئین کو دیکھتے ہوئے وہ ساری پالیسیز اور سارے قوانین بنائے جائیں گے۔ حمزہ شہباز کو اقتدار میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب عمران خان نے، پی ٹی آئی حکومت نے جب یہ درخواست دائر کی اور 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے۔ فل بینچ اس لیے تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا کہ کیونکہ ججز صاحبان جو ہے وہ چھٹیوں پہ ہیں اور بہت سے ججز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ تو اگر فل بینچ تشکیل دیا بھی جاتا تو وہ ستمبر سے پہلے تو نہیں ہونا تھا، اور ستمبر تک ان کے پاس مہلت ہو جانی تھی کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے رکھتے ہیں، اور اس دوران انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی جو ان کے مقاصد تھے ان کو پورا کرنا تھا، جس میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لے کر آیا جائے اور ان کے اوپر لگے ہوئے سارے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں اور ان کو باعزت طریقے سے اور پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں لے کر آیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مقصد تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور ریاستیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، وہی جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں، وہی ترقی یافتہ قومیں بنتی ہیں جہاں پر انصاف ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ججز نے انصاف کیا ہے، حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ ناظرین، جب پی ٹی آئی حکومت تھی تو عمران خان نے جو ایک قانون پاس کروایا تھا وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ تو ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے، ای وی ایم جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ لیکن جیسے ہی شہباز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق تھا اس کو انہوں نے اس قانون کو کینسل کر دیا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ ہمیں ای وی ایم کے ذریعے ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے۔ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ پورے بیلٹ باکس ہی غائب ہو جاتے ہیں، پرچیوں کے اوپر ایک بندہ بیٹھ کر سٹیمپیں لگائی جا رہا ہوتا ہے، مہریں لگائی جا رہا ہوتا ہے، وہ کام اب دوبارہ نہیں ہونے تھے۔ ناظرین، عمران خان نے اس کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس پر رجسٹرار نے اعتراضات اٹھائے تھے۔ اب وہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں اس کی کھلی ہیئرنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا۔
کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد 1.8 کروڑ لگ بھگ پاکستانی جو ہیں وہ مختلف ممالک میں رہتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں، جو وہاں سے ڈالرز بھیجتے ہیں پاکستان کو۔ تو وہ اوورسیز پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کو عمران خان نے یہ حق دیا تھا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، لیکن جیسے ہی شہباز حکومت آئی، انہوں نے وہ جو حق ہے ان سے وہ چھین لیا۔ چھیننے کی وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی 99% جو پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے لیے دل دھڑکتے ہیں ان کے، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ درخواست جو ہے وہ، یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں آئے گا، اور اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کو ملیں گے۔ 1.8 کروڑ لگ بھگ پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، 99% بھی وہ ووٹ عمران خان کے حق میں آتے ہیں، تو عمران خان 2018 والے الیکشن کی نسبت زیادہ نہیں تو 40 سے 50 سیٹیں زیادہ جیت جائے گا، اور پھر عمران خان کو کسی کاف لیگ کی، کسی MQM کی، کسی باب پارٹی کی، کسی اور پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ عمران خان جو 2018 میں بیساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آیا تھا، اب وہ عمران خان نہیں رہا۔ اب کا عمران خان عوامی لیڈر بن چکا ہے۔ اب ملک کے ہر بچے کے دل میں عمران خان کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، اور جو ان ساری پارٹیوں نے مل کر ایک کھچڑی پکائی تھی، اب وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب وہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہی ہیں، اور ساری پارٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں، اور قربانی کا بکرا کون بن گیا؟ شہباز شریف بن گئے۔ تو نون لیگ کو خاصا نقصان ہوا اس حکومت میں۔ نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم حکومت لینے کے حق میں تھے ہی نہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن انہی دنوں میں عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی، تو ہم نے فوری طور پہ یہ فیصلہ چینج کیا اپنا کہ اب ہم حکومت لیں گے، کیونکہ اگر ہم اب حکومت نہیں لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ عمران خان کے دباؤ میں ہم آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے حکومت لی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس حکومت کو درست نہیں کر سکتے، کیونکہ جنہوں نے اس کو خراب کیا ہے وہی آ کے اس کو درست کریں۔ اس کے بعد ناظرین، اگر میں آگے آپ کو شیئر کرتا چلوں تو اب جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان نیکسٹ حکومت میں آنے والا ہے، اور انتہائی اکثریت سے آئے گا، اور پھر پاور ایسی ہوگی عمران خان کی کہ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں واضح اکثریت کے ساتھ ان کی سیٹیں ہوں گی، اور جب ان کے پاس 2/3 سے زیادہ ان کے پاس اکثریت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قانون سازی یہ کر سکیں گے، پالیسیز بنا سکیں گے، اور اپوزیشن جو ہے پھر ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں بچتا کہ وہ احتجاج کریں، ان کو بھی ان کی مان کر چلنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فنڈز وغیرہ ہمیں ملیں گے۔ جب 2/3 اکثریت کسی پارٹی کے پاس ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن اس کے کبھی بھی مد مقابل نہیں آتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے جیتنا تو انہوں نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ واضح صورتحال جو اس وقت پاکستان کی ہے۔ عمران خان نے اپنی 23 سالہ جدوجہد کے اندر جو انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا، وہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس میں ان کو ایک فرسٹ موقع ملا تھا، لیکن اب عمران خان جب دوبارہ الیکشن لڑیں گے تو عوام، پوری کی پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، پوری عوام کے دل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے دل عمران خان کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جو EVM متعارف کروائی، الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو متعارف کروائی، اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہم اپنے ووٹ جو ہیں وہ کہیں سے بھی کاسٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دھاندلی نہیں ہوگی، کیونکہ پیپر پرچی والا جو سسٹم تھا وہ ختم اس لیے کیا جانا تھا کہ اس میں ایک بندہ بیٹھ کر سٹیمپیں لگائی جاتا ہے، اور وہ پیپر جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ویریفائی کرنا، اس کو ایک لمبا پروسیس ہے، اس پہ بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ تو وہ قومیں جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلا ہے وہ آج ترقی یافتہ ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں تو آلریڈی بہت پیچھے ہیں، اتنے پیچھے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ ہم سے
زیادہ نہیں تو کوئی 20-30 سال آگے چل رہی ہیں، اور ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم آج بھی وہی روایتی انداز سے چل رہے ہیں، آج بھی ہمارا وہی طریقہ ہے جو پرانا ہمارا روایتی طریقہ تھا، کلاسیکل طریقہ ہے۔ انہی طریقوں کے ہماری زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ پرانے طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ سرکاری، خاص طور پہ سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں وہاں پہ دیکھنے کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا فقدان ہے۔ تو ہم پیچھے اسی وجہ سے رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ نظر انداز کیے رکھا اور خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے ووٹنگ۔ ووٹ جب آپ دھاندلی سے لے کر آتے ہیں، اور دھاندلی جب ہوتی ہے اور ایک وہ بندہ جو نااہل ہے اور وہ بندہ جو اس قابل ہی نہیں ہے وہ جب آ کے اقتدار میں بیٹھتا ہے تو وہ ملک کا کیا سوچ سکتا ہے، اور جو قابل بندہ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جب ووٹ ہی صحیح طریقے سے کاسٹ ہوئیں گے تو اقتدار میں وہ بندہ آ کر بیٹھے گا جو واقعہ ہی اس قابل تھا یا اس لائق تھا۔ جب ہمارے لیڈر صاحبان قابل آ کر بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے فیصلے بھی درست ہوں گے، اور فیصلے بھی انصاف پر مبنی ہوں گے اور وقت پر ہوں گے، اور وہ ملکی مفاد کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔